الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی میں ہے۔ انسان کے پاس اس دنیا میں دو ہی چوائسز ہیں، ایک یا تو اطاعت کر کے نیکی کر کے کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو جائے، یا پھر گناہ کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، وہ یقیناً بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا انتہائی امپورٹنٹ اور ایک سیریس ٹاپک ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں جو یہ دو چوائسز ہیں، اگر تو اچھی چوائس کر لے تو اس کے یقیناً بہت فائدے ہیں، بہت اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو دوسری چوائس ہے، گناہ کی چوائس، وہ جو گناہ کی راہ ہے، وہ اس کو اگر انسان اختیار کرتا ہے تو کیسے اس کے اثرات اس کی زندگی پہ مرتب ہوں گے، اس کی یہ ورلڈلی لائف کیسے افیکٹ ہوگی۔ آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ کا پتلا ہے، ہم میں سے ہر شخص خطا کرنے والا ہے، لیکن انسان کی حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں میں رکھے، اگر کبھی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ اور اسی لیے اسی کی سنگینی، اسی کی انٹینسٹی کو سمجھنے کے لیے آج ہم یہاں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں کہ گناہوں کے کیا مضر اثرات ہیں، گناہوں کے کیا ایفیکٹس ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی پہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو ڈسکس کرنے آج میرے ساتھ ہمارے پیرنٹ ممبر شیخ عدیل ہیں، اور یہ ہمارے ادارے کے ایکیڈیمکس کے ہیڈ بھی ہیں اور انسٹرکٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شیخ احسن ہیں جو کہ ہمارے ادارے کے انسٹیٹیوٹ کے انسٹرکٹر بھی ہیں، اور آج کل یہ مدینہ میں ہوتے ہیں اور مدینہ سے آن لائن کلاسز وغیرہ لیتے ہیں۔ تو جزاک اللہ مشائخ آپ کا۔ امید ہے اللہ کی توفیق سے ہم کچھ نہ کچھ اس موضوع پہ ایسی گفتگو کریں گے جس سے ہمیں بھی، سب سے پہلے ہمیں اور پھر دوسروں کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ۔ تو گناہ، بہرحال ایک گناہ کا نام سن کے ہی انسان کو گھبرا جانا چاہیے۔ ایک مسلمان کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ گناہ کی سوچ بھی انسان کو آئے تو انسان کا دل کپ کپا اٹھے۔ تو یہ ہوگا کیسے کہ ہم پہلے تو یہ دیکھیں بھائی یہ ظاہر اللہ کا فرمان ہے کہ گناہ نہیں کرنا، اور دوسرا جب اس کے نقصانات کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس سے اس کے یہ کیفیت دل میں طاری ہوگی۔ تو کیا اثرات ہیں؟ شیخ عدیل آپ سے شروع کرتے ہیں۔ شیخ، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ انسان جب اپنی زندگی میں اصل میں اثرات جو ہیں وہ ایک طریقہ بنتا ہے یہ پہچاننے کی کہ میری زندگی میں کچھ غلط چل رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص گاڑی چلا رہا ہو اور اس کو کچھ عجیب سی آواز آنے لگے، تو وہ آواز ایک انڈیکیٹر ہوتی ہے کہ میری گاڑی میں کچھ پرابلم ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اثرات کے بارے میں بتا دیا کہ جب تم یہ زندگی میں دیکھو تو اس کا مطلب ہے پہچان جانا کہ تمہارے سسٹم میں کچھ ایشو جا رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت کلیئر طور پہ ہمیں واضح کر کے بتا دیا کہ انسان کی زندگی میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے دور رہتے ہیں۔ جب ایک شخص گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے دل پہ جو ہے ایک کالا نقطہ آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ شخص گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ حدیث ہی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا اذنب ذنبا کانت نقطۃ سودا، کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فإن تاب واستغفر، اگر توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو سقل عنہ، تو وہ جو کالا نقطہ ہے نا وہ صاف کر دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ اس کے دل پہ چھا جاتا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فذالک الرین، یہی وہ زنگ ہے جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے اس کے نتیجے میں جو وہ کمایا کرتے تھے. بالکل. تو بالکل یہ بات. اور شیخ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اساتذہ اکثر ہمیں اس طرح سمجھاتے تھے. دیکھیں ایک میکینک ہوتا ہے نا, ورک شاپ پہ, گاڑی کے ورک شاپ پہ کام کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کے کپڑوں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پورا لباس ہے نا وہ گریس کے اور مختلف نشانوں سے لگا ہوا ہوتا ہے. اب اس کے کپڑوں پہ ایک اور نشان آ جاتا ہے نا تو وہ محسوس نہیں ہوتا اس کو. صحیح بات ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ گناہوں کے آثار بتا رہے ہیں مجھے تو نہیں محسوس ہوتا, میں تو یہ گناہ کر رہا ہوں یا میں اس طرح ایک چیز میں کرتا ہوں, آپ لوگ اتنا اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا. اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے نظر کی حفاظت کو اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اگر عورت کی طرف دیکھ لیتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا, وہاں پہ تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, کسی کو دیکھ کے کوئی بری خیالات نہیں آتے. تو بات یہی ہے, ہمارے اساتذہ جس طرح سمجھاتے ہیں کہ جب پورا لباس اتنا گندا ہوگا نا تو ایک اور ڈاٹ محسوس نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں جب آپ کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بالکل صاف ستھرا لباس ہوتا ہے آپ کا, اور چھوٹا سا بھی کوئی چیز لگ جاتی ہے تو انسان کو فوراً ہوتا ہے کہ یار یہ نا پرابلم آ گئی ہے, اور اب پوری دعوت میں ذہن اسی کی طرف جاتا ہے کہ یار کوئی دیکھ نہ لے, کوئی دیکھ نہ چھپانے کی کوشش کریں, ہاتھ رکھ دیا بالکل, اور کوئی مطلب کوئی کور اپ کرنا, جیسے کچھ پہن لیا کہ وہ چیز نہ دکھے. تو اسی طرح کا معاملہ انسان کے دل کا, جتنا انسان پاک صاف ہوتا ہے تو اس کو وہ ہر ایک گناہ کا جو ہے وہ اثر اپنی زندگی میں دکھتا ہے. لیکن جب انسان گناہوں میں ہی ملوث ہو تو اس کو ایک اور ایڈیشنل گناہ کا اثر پھر محسوس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی ایک مصیبت ہے کہ اگر کل کو انسان کو خیال آ جائے کہ یار میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے, تو ایک ایسا دل جس پہ چند نقطے ہوں اس کو صاف کرنا زیادہ آسان ہوگا. جیسے انہوں نے کپڑے کی مثال لی میکینک کی, ایک جو دھاگ ہلکا پھلکا ہو اس کو صاف کر کے اس لباس کو دھونا آسان ہوگا, یا بالکل گندا کالا چٹا گریس لگا ہوا مٹی لگا ہوا لباس ہو اس کو صاف کرنا آسان ہوگا. تو جتنا زیادہ زنگ ہوتا ہے, جتنی زیادہ میل ہوتی ہے, اس کو پھر صاف کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. یعنی آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس, وہ کیا فرماتے ہیں. یہ ہم نے جب وہ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی پتھر دل, کیا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں کہ یار یہ انسان کا دل نرم ہونا اس کی کتنی اہمیت ہے. انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے اس کے کیا کیا نقصان ہیں. تو اس میں ایک بنیادی وجہ یہ گناہ بنتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان للسیئہ, گناہ کے نتیجے میں انہوں نے 5 چیزیں بتائی, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت میں نے بتایا تھا یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. یہ گولڈن ورڈز ہیں یہ حضرت ابن عباس کے. فرمایا ان للسیئہ ظلمۃ فی القلب, گناہ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے دل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اور جب دل کالا ہوتا ہے نا, دل پہ اندھیرا ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے اس کے اثرات انسان کے آؤٹ ورڈ باہر بھی نظر آتے ہیں. نہیں دیکھتے لوگوں کو کہ یار کوئی عمرہ کر کے آیا ہے یا حج کر کے آیا ہے یا رمضان میں اعتکاف کر کے آیا ہے, تو اس کے چہرے پہ ایک الگ سا نور ہوتا ہے. انسان خود محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا انرجیٹک فیل کرتا ہے. تو جب دل پہ انسان کا جو انورڈ ہوتا ہے نا اسی کا رزلٹ باہر بھی آتا ہے. تو کیا فرمایا کہ دل پہ ظلمت ہوتی ہے اور اس کے بعد چہرے پہ سوادن فی الوجہ, چہرے پہ کالک آ جاتی ہے. اور نہ صرف یہ, صرف چہرہ نہیں بلکہ وہنن فی الجسم, جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب گناہ کریں گے نا آپ, گناہ کرنے سے سستی آ جائے گی, کاہلی آ جائے گی, کچھ کرنے کا دل نہیں چاہے گا. بالکل رات بھر گناہ کر کے صبح اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا. دن بھر کسی کمپنی میں, غلط کمپنی میں چلے گئے, اس کے بعد مسجد میں آنے کا دل نہیں چاہے گا. آفس پہ جا کے کام میں دل نہیں لگے گا, مستقل موبائل میں لے کے الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہیں گے. تو اور کیا ہوگا, گناہ کے نتیجے میں انسان کا جو رزق ہے اس میں کمی ہو جائے گی. اس کو الگ سے ہی بات کریں گے. اور کیا ہوگا, اور یہ بھی بہت خطرناک ہے, ادھر تو انسان گناہ کر رہا ہوگا, وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ, دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے بغض, نفرت بیٹھ جائے گی. یہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ گناہوں کی وجہ سے ہوگا. دل افیکٹ ہوگا سب سے پہلے. اور یہ ہم نے بات کی تھی, دل جو ہے یہ مین کہتے ہیں نا انسان کا, یہ جو دل ہے نا یہ جیسے بایولوجیکل ہارٹ ایک انسان کی مین باڈی کا پارٹ ہے, اسی طرح جو یہ اسپریچول ہارٹ ہے نا یہ انسان کا مین ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ مالوں کو, چہروں کو نہیں دیکھتا, کتنا اچھا خوبصورت چہرہ ہے, باڈی کتنی اچھی بنائی ہے, میک اپ کتنا اچھا کیا ہوا ہے, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے.
تو دلوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ان گناہوں کا سب سے بڑا اثر دل پہ جاتا ہے. بالکل شیخ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہی یہ چیز رکھی ہے کہ انسان کے دل پہلی غلطی پہ اس کو بتاتا ہے. بالکل. پہلی غلطی جب انسان کرتا ہے نا تو کھٹکتا ہے دل کہ یار کچھ غلط ہوا ہے. استفتی قلبک. ہاں, استفتی قلبک, کہ پہلی جب غلطی کرتا ہے نا انسان تو وہ دل کھٹکتا ہے اندر سے کہ یار یہ کچھ غلط ہو گیا میرے سے. بالکل. لیکن اگر وہی غلطی وہ بار بار کرتا رہتا ہے تو جیسا آپ نے کہا کہ وہ اتنے سارے داغ لگ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور لگ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ دل ملامت کرنا ہی بند کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے انسان کی کہ اگر اس کو وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو وہ گناہ نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ بے شک یہ زنگ ہوتا ہے جو ان کے دلوں پر چڑھا ہوتا ہے. اور یہ زنگ آتا کیوں ہے؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ما کانوا یکسبون, جو یہ کسب کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی جو ہے ان کی, وہی وجہ بنتا ہے ان کے دلوں پر کہ وہ دل پورا کا پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو دل کا زنگ, دل پہ زنگ لگ جانا, یہ صرف زنگ تک نہیں رہتی بات. قرآن میں آتا ہے بل طبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. یہاں بھی آگے نہیں بڑھتا, پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں کہ ام علی قلوبہم اقفال. بھائی کیا وہ فہم نہیں رکھتے؟ کیا وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے؟ افلا یتدبرون القرآن, دلوں پہ کیا بند لگے ہوئے ہیں, تالے پڑے ہوئے ہیں, لاک لگے ہوئے ہیں کیا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے, اس سے زیادہ سختی ہو جاتی ہے, دل پتھر ہو جاتے ہیں. حق بات انسان کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں نا, جب انسان کا دل زنگ آلود ہوگا قرآن نہیں اثر کرے گا, جا کے اچھی باتیں جا کے اثر نہیں کریں گی. وہ ایک کورنگ چڑھی ہوئی ہے, اس کا اثر نہیں ہوگا انسان کے دل پہ. لیکن اگر وہ کورنگ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ پتھر نما بن جائے تو انسان کو اسلام ہی نہیں سمجھ آئے گا, خدا ہی سمجھ نہیں آئے گا. وہ قرآن میں کیا کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل پتھر ہیں, او اشد قسوہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی یہ تو وہ سختی ہے کہ ایسے کچھ پتھر ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں, جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں, لیکن ان کے دل اس سے بھی گئے گزرے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, انسان پھر لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی بنیادی چیزوں میں ڈاؤٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے. ایک گناہ انسان کرنا شروع ہوتا ہے. اور ہم یہاں بھی کلیئر کرتے چلیں کہ بھائی یہ گناہ جو ہے نا, یہ دونوں ہیں, صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بھی, میجر اینڈ مائنر. ہماری ایک مسکنسیپشن ہے کہ یار میجر سنس جو ہے نا ان سے بچنا چاہیے, مائنر تو چھوٹے گناہ ہیں. یہ چھوٹے گناہ بھی انسان کو لے ڈوبتے ہیں. چھوٹے گناہ ہے کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب بہت ساری سٹکس کو جمع کر لیں, میں کسی کو تنکا ماروں کسی کو تو نہیں لگے گا, واقعی ایسا ہی ہے. چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے وہ ایک تنکے کی طرح ہے, وہ ہلکا سا چبھن ہوتی ہے یا مارتے ہیں زیادہ چوٹ نہیں لگتی. لیکن جب ان گناہوں کو زیادہ کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس سے چوٹ لگتی ہے. پھر وہ اگر آگ لگائیں اتنے سارے تنکوں کو جمع کر کے تو بڑی آگ لگ جائے گی. تو یہ گناہ جو ہے قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے. اور وہی والی حدیث کہ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو وہ اس پہ پہاڑ کی طرح محسوس ہوتا ہے, اور ایک کافر جب گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے ناک پہ آگے مکھی بیٹھی, چل بھائی اڑ جا. تو انسان کو دونوں گناہوں سے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ بھی جو ہیں وہ ایک حیثیت سے بڑے گناہ ہی ہوتے ہیں. کس حوالے سے؟ اس کی جرت کے حوالے سے. انسان جو جرت کرتا ہے اپنے رب کے سامنے گناہ کرنے کی, چاہے وہ چھوٹے گناہ ہیں, لیکن یہ جو جرت ہے گناہ کرنے کی کہ میں اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے گھرا ہوا اور پھر اللہ کی نافرمانی کروں, یہ جو جرت ہے انسان کی, یہ جو جرت ہے یہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. مطلب بظاہر گناہ تو صغیر ہے, لیکن یہ جو جرت ہے اس کی اس بات پہ آمادہ ہونا کہ یار یہ گناہ تو چھوٹا ہے, یہ جو جرت کرتا ہے انسان یہی کبیرہ گناہ بن سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا قیامت والے دن کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا, بالکل کیا میری یہ نعمتیں تمہارے اوپر نہیں تھیں, تو انسان کیا اس کا جواب دے سکتا ہے؟ بالکل. تو اس حوالے سے ہر صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن سکتا ہے. آپ دیکھیں نا محدثین جو تھے ہمارے, ان کے حدیثیں ایکسیپٹ کرنے کی کچھ شرائط تھیں کہ جس بندے سے حدیث ایکسیپٹ کرنی ہے وہ جھوٹ نہ بولتا ہو, حدیث رسول میں جھوٹ نہ بولتا ہو, بدعتی نہ ہو, فلاں. اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک شرط اور بھی ہے, وہ کیا؟ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو. اور کبیرہ اگر نہیں ہے
تو چھوٹے گناہ تو ہر چھوٹے بڑے بندے سے ہو جاتے ہیں, لیکن چھوٹے گناہوں پہ مصر نہ ہو, اصرار کرنے والا نہ ہو. اصرار سے مطلب کنٹینیوسلی بار بار اس کو نہ کرنے والا ہو, اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی نہ کرتا. بالکل, کہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا, چھوٹی سی بات, تو میں وضو کروں گا غائب ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی تو استاد سے پوچھا تھا, آتا ہے ہمارے پاس بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو اس طرح پوچھتے ہیں کہ وہ صغیرہ گناہ یہ کوئی ایگزامپل تو دیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی شیخ سے پوچھا تھا, شیخ صغیرہ گناہ کی ایگزامپل کیا ہوگی؟ شیخ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا نا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے تو تم نے اس کو ہلکا لے لینا, اور پھر تم جب خدا نہ خاصہ اس میں پڑھ رہے ہوگے تو تمہیں فکر نہیں ہوگی کہ ابھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ غائب ہو جائے گا. اور مجھے یاد ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جتنا انسان کا خود دامن پاک ہوتا ہے نا تو اس کو ان گناہوں کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. اس میں دو باتیں میں ذکر کروں گا. ایک ہمارے شیخ جو تھے ان کو شاعری کا شوق تھا, اشعار جو ہوتے ہیں اشعار. تو ایک مدرسے کا کوئی ایونٹ تھا, اس میں ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ کچھ اشعار جو ہے وہ پیش کیجیے گا. انہوں نے جو ہے ہمیں بعد میں بتایا کہ اب میں نے شاعری چھوڑ دی ہے. وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ ایونٹ کے لیے پریپریشن کرنا شروع کی تو وہ اشعار میرے ذہن میں, اب وہ ظاہر سی بات ہے جب ذہن کو آپ ایک چیز پہ لگاتے ہیں تو ذہن میں خیالات آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ظہر کی نماز میں جب میں گیا تو وہ نماز میں بھی جو ہے نا مجھے پھر وہ اشعار آنے لگے. اب میرا نماز سے فوکس ہٹ کے ذہن جو ہے وہ مشغول ہے شعر میں کس طرح اس کو صیغہ بنانا ہے, کیا ورڈ یوز کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا جب ایک چیز میری نماز پہ اس طرح کا اثر کر رہی ہے تو وہ مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے. دوسرا ایک مجھے یہ بتاتے چلیں یہ گناہ نہیں تھا, بالکل یہ جائز کام تھا, بلکہ مدرسے کا ایونٹ تھا, اس میں انہوں نے دین کی موٹیویشن دینے کے لیے کچھ اشعار پڑھنے ہوں گے, اس کو بھی نماز میں چونکہ ان کو غافل کر دیا, نماز میں اٹینشن ان کی ڈائیورٹ ہو گئی, تو اس سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. بالکل. اور دوسرا ایک مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد نے جو ہے اپنے ایک شیخ کا بتایا تھا کہ وہ حرم نبوی میں جو ہے وہ پڑھاتے تھے, تو انہوں نے اپنا ذکر کیا. وہ کوئی بات چل رہی تھی کہ وہ پردے کے حوالے سے, حجاب کے حوالے سے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بار درس دے کے جو ہے وہ باہر نکل رہے تھے اور راستے میں جو ہے ان کی نظر ایک خاتون کے چہرے پہ پڑ گئی. اب آپ جانتے ہیں حرم کا ماحول جس طرح کا ہے کہ بہت سارے لوگ خیال نہیں کرتے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ صرف نظر پڑی تھی, لیکن اس نظر کا اثر جو ہے مجھے کافی دن تک اپنی نماز میں محسوس ہوا. تو ہم دیکھیں ہماری کتنی ہی نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے نا کہ بھائی وہ کپڑا جو ہے ان کا بڑا صاف ستھرا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک نقطہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. سفید چٹے کپڑے پر, لباس پر ایک داغ بھی جو ہے نا بہت بھاری محسوس ہوتا ہے. ہمارے گناہ ہی اتنے سارے ہیں. آپ ہمارے اسلاف کو دیکھیں, امام فضیل بن عیاض وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اور اس کا اثر فوراً میں اپنے خاتون میں, یعنی اپنی بیوی میں, اپنی اولاد میں, اور اپنے سواری, حدیث میں آتا ہے سواری, اس کی روایت میں آتا ہے سواری میں, اپنے اہل میں دیکھتا ہوں کہ جیسی میں کوئی گناہ کرتا ہوں وہ میری, کہتے ہیں نا نافرمانی, میری یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات ابھی ہم نے میاں بیوی کے, شوہر بیوی کے جھگڑوں کی اور یا اختلافات کی بات کی تھی. بھائی سب سے بڑا اختلاف اگر کوئی ہو رہا ہے تو پہلے وہ میرے اپنے گناہ, میں اپنے گناہ پہ نظر ڈالوں کہ میں اگر اپنی بیوی کی بات کو برداشت نہیں کر پا رہا یا میری بیوی میری بات برداشت نہیں کر پا رہی, تو پہلے میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ بھائی میں تو کوئی گناہ کر کے نہیں آ رہا, میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا, یہ ہم دونوں مل کے کوئی گناہ تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمارا تعلق خراب ہو رہا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ وہ گناہ بہت کم کرتے تھے, اس لیے فوراً محسوس ہو جاتا تھا. ہمارے گناہ اتنے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کس گناہ کی وجہ سے ہمارا کیا معاملہ ہو گیا. مجھے ایک شیخ نے بتایا, اور یہ ہمارے شیخ ہیں جامع بکر کے ماشاءاللہ, شیخ ابو عبد المجید حفظ اللہ. تو وہ بتا رہے تھے مجھے کہ وہ میرے ساتھ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے سفر پہ, تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ ایک دفعہ بائک پہ بیٹھا اور بہت عرصے بعد بیٹھا تھا اس کے ساتھ. تو ہم کسی رستے پہ گئے, رستے میں 2 دفعہ اس کا چلان ہو گیا یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو وہ شیخ صاحب سے کہنے لگا کہ شیخ یہ میرے ساتھ, میں کوئی 15-20 سال سے بائک چلا رہا ہوں, یہ پہلی بار آج ہوا ہے, یا میرے پاس کئی سالوں میں یہ پہلی بار آج ہوا ہے. تو شیخ کہنے لگے کہ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی بائک کا یا آپ کی ڈرائیونگ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ میں ہوں, میرے گناہوں کا مسئلہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں
تو آپ کے ساتھ آپ کے اوپر یہ مصیبت آ گئی. وہ اصل میں جب رابطہ ہوتا ہے نا آپ کے رب کے ساتھ تو انسان پھر ہر چیز میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں ہوا ہے تو میرے اس کا مطلب ہے میرے رابطے میں مسئلہ ہے. لیکن جب رابطہ ہی نہیں ہوتا تو ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلے نارمل لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے, چالان بھی ہوتا ہے, سب ہوتا ہے, لیکن وہ ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں آج کس کا شکل دیکھ کے اٹھ گیا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا, اٹھ کے کس کی شکل دیکھ لی. تو اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں کہ رب کے ساتھ تعلق آپ کا جو اتنا خراب ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی کیا صفت تھی اور شیطان کی کیا حرکت تھی. بالکل گناہ شیطان نے بھی کیا تھا اور گناہ آدم علیہ السلام نے بھی کیا تھا. آدم علیہ السلام نے کیا کہا, اللہم ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, اللہ تو نے اگر معاف نہیں کیا ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں. اور شیطان نے کیا کرا, ہاں تو نے جو مجھے گمراہ کیا نا تیری وجہ سے میں نے یہ کیا. ہمارا معاملہ سوری ٹو سے یہی بن چکا ہے کہ ہم دوسروں پہ بلیم ڈالتے ہیں. بھائی سب سے پہلے اگر دوسرا بھی غلطی کر رہا ہے نا, آج ہم یہ سمجھ لیں, یہ ٹھان لیں کہ دوسرا بھی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے, میں 100% صحیح ہوں اور مجھے نقصان ہو رہا ہے اس کی غلطی سے, اس میں پہلے مجھے میری اپنی غلطی ہے, مجھے اپنے اوپر جھانکنا چاہیے کہ یار میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. صبح میری تو فجر کی نماز مس نہیں ہوئی, میری تو نماز جماعت سے مس نہیں ہو رہی, میں نے تو موبائل پہ سوشل میڈیا کرتے ہوئے کچھ غلط نہیں دیکھ لیا, میں روڈ پہ جا رہا تھا میری نظر تو کہیں نہیں بھٹک گئی, میں نے تو کسی کی غیبت نہیں کر لی, میں نے تو کہیں جھوٹ نہیں بول دیا, میں نے تو کاروبار ڈیل کرتے ہوئے کچھ غلط بیانی سے کام نہیں لے لیا, میری نماز میں میرا دھیان کتنا زیادہ میری نماز میں ہے, کتنا زیادہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے. یہ چیز انسان کو سوچنی چاہیے, نہ کہ انسان یہ سوچے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی انسان پہ جب آزمائش آئے, کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے, تو اگر تو اس پہ آئے تو اس کو سب سے پہلے یہ عقیدہ اپنانا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے نا کہ انسان کی زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے, انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھر جاتی ہے. قرآن کی آیت ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین میں خشکی میں تری میں جو فساد برپا ہے وہ آپ کے ہاتھوں, ان لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کے اپنے پہ کوئی تکلیف آئے, پریشانی آئے, وہ یہ نہیں سوچے جی میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں, یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ آزمائش آئی ہے, میرے درجات میں بہت اللہ کا محبوب بندہ ہوں. اپنے لیے ہمیشہ یہی سوچے کہ یار میرے گناہ بہت زیادہ. اللہ ہاں شکر ہے کہ اللہ نے میرے چلو بہت گناہ تھے تو تھوڑے دھو دیے یا صاف کر دیے یا کم کر دیے, اصل ہے گناہوں کی وجہ سے. لیکن جب کسی دوسرے پہ آئے اب وہاں پہ سوچ چینج کرنی ہے. کسی پہ جب آزمائش دیکھے تو یہ نہ سوچے گناہ گار آدمی ہے اس وجہ سے ہو گیا, اب اس کے لیے اچھا گمان کرے یار یہ بڑا نیک آدمی ہے, یہ بڑا متقی آدمی ہے. اللہ اپنے متقی نیک آدمیوں کو آزماتا ہے, اللہ اپنے نیک لوگوں پہ امتحان بھیجتا ہے. تو یہ گناہ بڑے یہ بھی ہے اس کا کہ چھوٹے گناہ جو ہے نا, جیسے ہم بات کریں کہ چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھنا, چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ آپ کو بڑے گناہوں کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں. وہی جیسا آپ نے بتایا نا کہ سب سے پہلی بلکہ امام مجاہد نے یہ فرمایا کہ سب سے ہلکا جو درجہ ہے اس میں وہ یہی ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم. جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. پھر زنگ آلود ہو جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, نیکسٹ لیول کیا آتا ہے کہ وہی طبع اور ختم. اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, فبما نقضہم میثاقہم, جب انہوں نے اپنا معاہدہ توڑا. اب وہ پہلے چھوٹے گناہ تھے, اب وہ کس میں کنورٹ ہو گئے, بڑے گناہوں میں. ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف گناہ کو لے کے آ جائے. اب اللہ کے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدے ہیں, اس میں نماز آ گئی, اس میں بڑے بڑے گناہ آ گئے, وہ ٹوٹنے شروع. فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا, وقتلہم الانبیاء بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا. یہاں آ کے جب یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں پہ پردے پڑ گئے, تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں, اب پردے نہیں پڑے, اب تو یہ بڑے گناہ میں آ گئے, اب تو مہر لگا دی گئی ہے اللہ کی طرف سے. بل طبع اللہ علیہا, کہ اب اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی ہے. اور یہ مہر وہی ہے جو سورہ بقرہ میں یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ اب تو یہ ایک نیکسٹ لیول آ گیا کہ اب ان کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ مہر سے بھی ایک جو نیکسٹ لیول ہے وہ ہے ان کے دلوں پر تالے لگ جائیں. اور یہ کب ہوتا ہے, جب انسان مزید گناہوں اور قرآن کو چھوڑ دیتا ہے, ہدایت نامے سے دور ہو جاتا ہے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے, افلا یتدبرون القرآن, قرآن پہ کیوں تدبر نہیں کرتے یہ لوگ, ام علی قلوب اقفالھا, کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیں گناہوں کا ایک بہت بڑا اثر یہی ہے جو آپ نے بتایا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا,
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو پھر جو چاہے کرو. دیکھیں جب انسان کے دل سے حیا نکل جاتی ہے، سب سے بڑی یا سب سے پہلی حیا کیا ہے؟ وہ اس کے اللہ کے ساتھ حیا ہے کہ وہ یہ سوچ کھو دیتا ہے کہ میں موبائل پہ جو لکھ رہا ہوں یا میں جو دیکھ رہا ہوں یا میں جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا. یہ حیا انسان، یعنی اللہ اکبر. وہ کسی سلف کے پاس کوئی شخص گیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں اور گناہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے گناہ کرنا ہے. نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کر لو، تم گناہ کر لو. غالباً حسن بصری کے پاس گئے تھے. ٹھیک ہے تم گناہ کر لو، ایک کام یہ کرو کہ تم جو اللہ کا رزق ہے نا وہ کھانا چھوڑ دو آج سے. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا اچھا پھر ایک کام کرو کہ یہ جو اللہ کی زمین میں تم رہ رہے ہو نا اس پہ رہنا چھوڑ دو. یہ تم اتنی نعمتوں کو اٹھا رہے ہو، یہ کام کر رہے ہو، یہ کرنا چھوڑ دو. کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا. کہا اچھا پھر ایک کام کرنا، جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ ہے نا تو اس کو کہنا میں نہیں آ رہا، اس کو بھگا دینا. کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا تو پھر جاؤ گناہ چھوڑ دو تم. یعنی ایک گناہ کیسے دوسرے گناہ کو لے کے جاتا ہے. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے نمازوں میں سکون لذت ختم ہو جاتی ہے. انسان گناہوں سے دور ہو جاتا، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے. سب سے پہلے نماز با جماعت جاتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کی نماز اپنے وقت پہ جانا شروع ہو جاتی ہے. اور انسان جب نماز سے پھر جاتا ہے، دیکھیں دنیا کی سب سے اہم ترین چیز نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے. تو جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا وہ پھر کس کے ذمے میں؟ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. واقعی یہ گناہوں کا اور نماز کا ایک بہت گہرا ایک تعلق ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کا اثر آپ کو آپ کی نمازوں میں ملے گا. اور اسی لیے سب سے پہلی جو دعا ہے جو نماز کی افتتاح کی اس میں کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا، کہ مجھے اور میرے گناہوں سے دور کر دے. اور وہ جو پوری دعا ہے اس میں گناہوں کے بارے میں کہ اس کو دھو دے، اس کو میرے سے دور کر دے، اس کو ختم کر دے. اور پھر اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے کہ اب یہ گناہ مٹیں گے تو آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق. اور جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر فحشاء اور منکر سے رکنا ہے تو فرسٹ لائن آف ڈیفینسز میں جو چیزیں ہیں وہ ہے آپ کی نماز. اگر آپ نماز ہی کو ضائع کر رہے ہیں تو پھر کس طرح آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فحاشی اور منکرات سے آپ بچیں گے. اور پھر جیسے آپ نے حدیث ذکر کی کہ اذا لم تستحی، جب حیا ختم ہو جائے، جب فحشائی تمہارے لیے اتنی آسان ہو جائے کہ تمہیں اس کے بارے میں سوچنا، تمہیں اس میں عمل کرنا، اس میں تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تمہیں کوئی برائی محسوس نہیں آتی، فاصنع ما شئت، پھر جو کرنا ہے کر لو، تمہیں فرق ہی نہیں پڑے گا. تمہیں جب اللہ سے حیا نہیں ہے، جیسے شیخ نے ذکر کیا تو مجھے بھی یاد ہے کہ ایک انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر لو جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اللہ سے چھپ کے کر لو، اللہ کے ساتھ کر لو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا لوگ سوال کرتے ہیں نمازوں میں خشوع نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے، ہم بھی بس اللہ معاف کرے کہ ہماری سب کی شکایت ہوتی ہے بھائی نمازوں میں خشوع نہیں آتا، نماز میں وہ کیفیت نہیں آ رہی کہ جو آنی چاہیے. کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ لیول آف احسان، یہ لیول آف عبادہ یہ اچیو نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے گناہ آ جاتے ہیں بیچ میں. تراویحاں پڑھ رہے ہیں، رمضان کی تراویحاں پڑھ رہے ہیں، قرآن چل رہا ہے، ترجمہ بھی پتہ ہے، لیکن وہ دلوں پہ جا کے اثر نہیں کر رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے. تو ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ بڑا ویشیس سائیکل ہے واللہ. یہ ایمان، نیکی اور گناہ اور کفر، یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. آپ جب اس کو نیکی، اس پہیے کو نیکی کی طرف گھمائیں گے، یہ نیکی دوسری نیکی کی طرف لے کے جائے گی. بالکل نیکی کرنے سے دوسری نیکیاں آسان ہو جائیں گی. دیکھیں نا آپ نے اسلاف کی باتیں نہیں پڑھی، صحیح رات قیام کرتے تھے، ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. یہاں سے ایک رکوع پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں سے. کیوں؟ وہ جہاد کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے. کیا لیول تھا ان کے ایمان کا؟ کیوں تھا؟ نیکی کر کر کے بڑی نیکیاں کرنا شروع کر دیں اور ایمان کا لیول اس ٹاپ پہ پہنچ گیا. لیکن اگر اسی پہیے کو الٹا گھما دیں، ایک گناہ دوسرے گناہ کو، دوسرا تیسرے گناہ کو، اور انسان گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے. آپ چور کی مثال لے لیں. چور جو چوری کرتا ہے کبھی بھی بڑی چوری نہیں کرتا. سب سے پہلے ہمیشہ چھوٹی چوری کرے گا، چھوٹا ہاتھ مارے گا، چھوٹی کرے گا، اس پہ اس کو کانفیڈنس آئے گا، پھر بڑی پہ جائے گا، پھر اس سے بڑی پہ جائے گا، پھر اس سے بڑی پہ جائے گا. حضرت عمر نے نہیں کہا کسی کے بارے میں کہ اس کا گناہ پکڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں کیا اس نے، یہ کم از کم تیسری بار کیا اس نے. کیوں؟
پہلی بار بھی اللہ نہیں پکڑتا, تیسری بار اس نے دوسری تیسری بار کیا تو اللہ نے اس کو پکڑا. یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ, کہ اگر اللہ جو ہے وہ فوراً ہی پکڑنا شروع کر دے گا تو زمین پہ کوئی نہیں بچے گا. اللہ جو ہے مہلت دیتا ہے, دو طرح کی مہلت دیتا ہے. ایک انسان کو یہ مہلت ہوتی ہے کہ پلٹ جا بھائی پلٹ جا, دوسری ہوتی ہے کہ اگر کرنے کی ٹھان ہی لیے تو پھر کرتے رہو, پھر میں پکڑوں گا نا جب تو پھر نہیں بچو گے. اسی طرح جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک بار صحابہ سے پوچھا نا کہ مفلس کون ہے, صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اس کو پاتے ہیں جو جس کے پاس مال نہیں ہوتا, دینار نہ ہو. تو یہ دیکھیں یہ جو گناہ جو ہے کہ وہ آخرت میں پھر وہ حساب دینے پہ جب آیا تھا کہ اب اس کے پاس پہلے تو اپنی نیکیاں دوسروں کو دیں اور پھر دوسروں کے گناہ کا بھی جو ہے وہ اثر. تو یہ زندگی میں ہمارے گناہوں کے آثار ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں, جیسے ہم ذکر کریں کہ ایک تو گناہوں کی طرف انسان جاتا ہے تو برائیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ نیکیاں بھی جو ہے ہماری ضائع ہوتی رہتی ہیں. یعنی کئی سالوں کے جو روزے تھے اور کئی دنوں کی نمازیں تہجدیں تھیں وہ ایک پل میں وہ گناہ ان کو کھا جاتے ہیں جی, نیکیاں ختم کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اور یہ کون سے گناہ ہیں سب سے زیادہ؟ خلوت کے گناہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا, میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں. اور واللہ یہ حدیث پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ بچائے ہم سب کو. اور بہرحال انسان کو حیران کر دینے والی یہ حدیث ہے. فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا, میں ایسی قوم کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنی بیضاء روشن نیکیاں لے کے آئیں گے, پہاڑ جتنی لے کے آئیں گے, لیکن اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے اس کو آسمان میں اڑا دے گا جیسے وہ کچھ تھی نہیں. پہاڑ جتنی نیکیاں. صحابی نے پوچھا, صوبان اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ یہ کون ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو, یا ہم ان میں سے نہ ہو جائیں, عمل بھی کر رہے ہیں اور برباد بھی جی برباد بھی ہو رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں اور برباد بھی ہو جائیں. یہی ہے نا قرآن کی وہ آیت کہ عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک گئے لیکن سب عمل برباد ہو گئے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ من اخوانکم, تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ صرف بھائی نہیں ہوں گے, رات کو جس طرح تم نماز پڑھتے ہو اس طرح بھی نماز پڑھتے ہوں گے. اب آپ سوچیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا؟ آج کی تاریخ میں عام مسلمان کیا رات کو تہجدیں پڑھتا ہے؟ نماز پڑھ لے بڑی بات ہے, لیکن وہ لوگ ہوں گے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو بھائی پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ رات کی نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا دأب الصالحین من قبلکم, نیک لوگوں کا طریقہ ہے, نیک لوگوں کی سنت ہے, صفت رہی ہے. کہا کہ پھر یہ نماز پڑھتے ہوں گے پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ کہا لیکن ایک بہت خطرناک مسئلہ ہوگا. اور وہ کیا؟ کہ جب یہ اپنی خلوتوں میں ہوں گے یہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے, حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. اور میں نے ایک عالم کو کہتے ہوئے سنا, انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے کے لیے آئی ہے. بالکل کہتے ہیں اس زمانے میں اگر ایک بندہ اکیلے بیٹھا ہو وہ کیا گناہ کرے گا؟ تھوڑی سوچ اس کی غلط جگہ پہ چلی جائے گی, اکیلا واحد, وہ سوچ اس کی غلط چلی جائے گی. لیکن آج کی تاریخ میں اکیلا بندہ وہ کر سکتا ہے کہ جو کئی جماعتیں نہیں کر سکتی. اور وہ کیا ہے؟ یہ ہمارا موبائل فون ہے, یہ سوشل میڈیا ہے. اکیلا بھی نہ بیٹھا ہو, 10 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو, موبائل اس کے ہاتھ میں ہو, رائٹ لیفٹ والا اسکرین نہ دیکھ سکتا ہو, یہ بھی تو خلوت ہے نا کہ وہ اکیلے میں کر کیا رہے. ہوگا کیا؟ یہاں نیکی کری, یہاں رات کو نمازیں پڑھی, فجر کے بعد موبائل دیکھ لیا, یا دن بھر نیکی کی, رات کو جا کے کچھ غلط دیکھ لیا موبائل پہ, کچھ گناہ کر لیے. ہوا کیا؟ نیکیوں پہ سارا وائٹ واش پھر گیا اور نیکیاں ساری برباد ہو گئی. یہ اس سے بڑا خسارہ انسان کے لیے کیا ہوگا؟ گناہوں کے آثار میں سب سے میں سمجھتا ہوں خطرناک اگر معاملہ ہے تو وہی ہے. بھائی نیکیاں کتنی ہیں ہماری؟ گنتی سنتی کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں, وہ بھی پتہ نہیں اس میں اخلاص تھا نہیں تھا, سنت کے مطابق تھیں نہیں تھیں, قبول ہوئیں نہیں ہوئیں, پتہ نہیں اللہ کے یہاں اس کی کیا حیثیت ہے. اور گناہ کر کے جو چھوٹی موٹی تھوڑی بہت جمع بھی ہوئی تھی وہ بھی صاف ہو گئی. اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے. شیخ جیسے آپ نے یہ خلوت والی بات کی تو اس میں ہم اس کا اپوزٹ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ کیا کہ وہ شخص جو کہ خلوت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی یاد سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتا ہے تو اس کا بھی پھر اجر رکھا کہ آخرت میں جو ہے قیامت کے دن اس کو اپنا عرش کا سایہ دے گا.
تو یعنی اب یہ دونوں طریقے ہیں، جیسے شیخ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ انسان کے پاس یہ دونوں راستے ہیں کہ وہ ادھر اپنانا چاہتا ہے یا ادھر کو اپنانا چاہتا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے آثار ہیں. اسی طریقے سے جوانی کا بھی ہے. جوانی میں بھی آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ اپنی اس طاقت کو، اس سمجھداری کو، اس عقل کو صحیح جگہ پہ لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، تو پھر وہ عرش کا سایہ پا سکتا ہے، اور یا پھر اسی کو آپ غلط طریقے سے لگا دیں تو پھر وہ اللہ رحم کرے. کتنے ہی کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے. بلکہ شیخ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اب یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی آپ ہمیں زیادہ گناہوں کے بارے میں نہ بتائیں، یعنی آپ ہمیں انفارم نہ کریں کہ یہ چیز بھی گناہ ہے یا یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، ہمیں ہماری زندگی جینے دیں. کیوں آپ ہمیں بتا کے جو ہے ہمیں اس میں، اور بلکہ باقاعدہ اس کو مطلب اب نہیں دیکھیں کہنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بٹ کہیں نہ کہیں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو مورل پولیسنگ وغیرہ کہلاتی ہے کہ بھائی کوئی کسی چیز کو کریکٹ نہ کیا جائے. ایک شخص اگر کر رہا ہے تو اس کو آپ کرنے دیں. حالانکہ یہ بات کتنی واضح ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں کہ مومنین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری امر بالمعروف ہے، لیکن دوسری ذمہ داری ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے. اور وہ جو قوم کا ذکر کیا تھا کہ جس میں جو اصحاب السبت تھے جو برائی کا کام کر رہے تھے، تو ان میں ایک قوم جو تھی وہ ان کو چھوڑ کے اپنی نیکیوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن تیسری جو قوم تھی وہ کیا کر رہی تھی کہ ان کو روکنا بھی ہے، برائی سے روکنا. کم از کم معذرۃ الی ربہم، آپ اپنے رب کے سامنے معذرت تو پیش کر سکیں گے. اور یہاں پہ ہم نے الٹا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے گناہ کے بارے میں بتاؤ ہی نہ، تاکہ ہمیں بچنا ہی نہ پڑے. وہ کہتے ہیں نا مائنڈ یور اون بزنس. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں. اس بارے میں تو حدیث بھی ہے نا کہ اگر آپ کوئی منکر کو دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کم سے کم اس کو زبان سے روکیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو سب سے نچلا درجہ یہ کہ آپ اپنے دل میں تو اس کو برا نہ جانیں. اور یقین مانیں کہ یہ مطلب آپ خود، میں نے بھی اپنی لائف میں پریکٹس کیا ہے کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر رہے نا، آپ کوئی گناہ ہوتے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو دل میں بھی برا نہیں جان رہے، تو بہت قریب ہے، بہت قریب ہے کہ آپ بھی اس گناہ میں ملوث ہو جائیں. بالکل ایسا، مطلب جس گناہ کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے یہ گناہ ہے، سگریٹ پینا گناہ ہے، گانے سننا گناہ ہے، لیکن آپ کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو منع نہیں کر رہے، سبحان اللہ، یا اس کو دل میں برا نہیں جان رہے، تو بہت قریب ہے، بہت قریب ہے کہ اللہ کا یہ عذاب آپ کے اوپر بھی آ جاتا ہے اور آپ بھی اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا یہ جو کہہ رہے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، آپ کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی دس از مائی بزنس، بھائی یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا فریضہ. آپ غلط کر رہے ہیں، میرا کام ہے بتانا آپ کو. میری قبر بھی صحیح تبھی ہوگی جب میں غلط کو غلط کہوں گا. مجھے دیکھے گا، بس میرے ایمان کا لیول ہے کہ میں کس حد تک آپ کو روک سکوں. میری اور یہ تو انسانیت کا ایک حق ہے. مطلب آپ کسی ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ روڈ پہ بھاگ کے جا رہے ہیں اور آپ بولیں مائنڈ یور اون بزنس، نہیں شیخ، تو آپ بولیں گے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. بھائی آپ کہاں سمجھدار ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو برائی سے روک نہیں رہے، تو آپ کیسے ایک انسان کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میرا اور تمہارا تعلق ایسا ہے کہ تم جہنم میں چھلانگ مارنے جا رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول کا مشن تھا. اصل میں، اور ہم بولیں اب ہمارا یہ کام نہیں ہے. فرق ہے نا، ایک جگہ پہ جہاں پہ روحانی اثرات کی بات آتی ہے وہ ہمارے لیے اتنی پرائرٹی نہیں بنتا. آپ دنیاوی اثرات کی بات کریں تو جو ہے وہ پھر لوگوں کی فکر جاگتی ہے. بھائی دنیاوی اثر بھی ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے دنیاوی کیا ہم سے بڑا ریلیونٹ ہے. ہم سارا دن رزق کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، پیسہ کما لیں، 2-4 نوٹ کما لیں، 2 اور 2 5 کر لیں. بھائی جو یہ نہیں کر پا رہے یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا گناہوں سے اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. جو صبح 9 to 5 9 to 9 کام کرتے ہیں، اس کا بھی گناہوں کی اثر اس پہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، کہ انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. نہیں ابھی ڈیل ہو رہی تھی، ابھی کسی پارٹی سے اس کی سیٹنگ ہو رہی تھی، بالکل معاملہ فائنل ڈیل تک پہنچ گیا تھا، بس یس اور نو ہونا تھا، فائنل میٹنگ ہونی تھی، کئی سٹیجز کراس کر لیے، سارے اپروولز ہو گئے، لیکن بس ایک گناہ کیا اور وہ فائنل سٹیج پہ جا کے ڈیل کینسل ہو گئی. یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. تو بھائی یہ صرف وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آخرت والا معاملہ تو ہے ہی، جو کہ سب سے بڑا خسارہ ہے. دنیا میں بھی اس کا رزلٹ دکھ جاتا ہے. ظاہری رزق تو ہے ہی، اس میں اصل رزق جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ پیسے کما رہے ہیں تو یہ رزق ہے. یہ رزق نہیں ہے. آپ نے پیسے کما لیے، لیکن کیا یہ رزق آپ کے لیے واقعی رزق ہے کہ آپ اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو اپنے ہی پیسوں کے لیے لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہاں رزق صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو پیسہ مل جائے، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس جی، لیکن آپ کی اپنی اولاد ہی آپ کے سامنے آپ کے آخری وقت پہ لڑ رہی ہو پیسوں کے لیے، تو یہ کیا آپ کے لیے رزق ہے؟ شیخ ایسے بھی کیس ہوئے ہیں جہاں پہ
والدین نے کیا غلطی کی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری یعنی ان کو اپنی اولاد سے یہ توقع تھی، جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ توقع تھی کہ یہ ہمارے جانے کے بعد جو ہے مال کے حوالے سے ان میں اختلاف ہوگا، تو انہوں نے نیک نیتی میں کیا کرنا ہے کوشش کی کہ چلو ہم اپنی زندگی میں ہی بنٹوارا کرتے تھے. پتہ چلا انہوں نے بنٹوارا کیا، پھر خود کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی رزق تھا، کتنا رزق تھا، اچھی نیک نیت، چلو ہمارے بچوں میں ایشوز نہیں آئیں گے، اختلافات نہیں ہوں گے، لیکن الٹا کیا ہوا کہ پھر خود ہی بچوں نہیں جو ہے وہ تو یہ. اور اس کا الٹا ہم دیکھتے ہیں جیسے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک ان کو کیا وہ جو دیوار گر رہی تھی اس کو کیوں کھڑا کیا، کیونکہ اس کے نیچے جو خزانہ تھا، اور وجہ کیا بتائی کہ ان کے والدین جو تھے وہ نیک تھے. دیکھیں وہ نیکی کا اجر کیا مل رہا ہے کہ ان کی اولاد تک کے لیے مال کی پروٹیکشن کی جا رہی ہے. پروٹیکشن کس سے کروائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، نبی کو بلا کے بولا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین نیک تھے. بالکل. اور اس کے اپوزٹ پھر ظاہر سی بات یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ رزق، اور اگر رزق میں ظاہری طور پہ نہیں بھی لگتا ہے، انسان کہتا ہے میری سیلری تو اتنی ہے، تو اس کی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کتنے ایسے کیسز ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی سادہ شخص بھی جو ہے نا آپ کو بہت بڑا امپورٹنٹ لیسن سکھا جاتا ہے. تو میرے ساتھ زندگی میں یہ ہوا کہ ایک شخص پانی بھرواتے ہیں نا ٹینکر وغیرہ سے، تو اب وہ ایک خاص کوانٹٹی کا آتا ہے. تو اب میں نے اس سے پوچھا کہ یار اس میں کچھ کمی تو نہیں ہے، وہ کبھی کبھی کم کر دیتے ہو گے کیسے؟ اس نے کہا سر یہ کام نا میں پہلے کرتا تھا. اس نے کہا ایسا ہم بہت کرتے تھے، ہم کہتے تھے 700 لیٹر ہے، 1000 لیٹر ہے، اور کم ہوتا تھا، اور بچ جاتا ہے تو وہ 2-3 چکر ہوں گے تو اس میں ایک ٹینک نکل آتا ہے فری کا. تو اس نے کہا لیکن اللہ نے جو ہے نا وہ اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ مال نکل آتا ہے مجھ سے. یعنی اگر پہلے میں کرتا تھا تو جو بچت ہوتی تھی نا اللہ اس کو نکلوا لیتا تھا، کبھی گاڑی خراب ہو جائے گی، کبھی بچہ بیمار ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا. جب سے میں نے صحیح طریقے سے اس کو کرنا شروع کیا نا، میں نے دیکھا وہ ساری چیزیں زندگی سے ختم ہو گئی. اللہ اکبر، یہ برکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. آپ دیکھیں نا گناہ کے نتیجے میں رزق تو چھن جاتا ہے، اور نیکی کے نتیجے میں الٹ ہوتا ہے. بالکل وہ ہے نا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم اللہ سے استغفار کرو، تمہارا بہت معاف کرنے والا ہے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں ہوں گی. ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مالوں سے اور اولاد سے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، دنیا میں تو ہوگا، آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت اور نہریں بنا دے گا. یعنی جب انسان نیکی کرتا ہے، کہہ رہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو نیکی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک آسانی کا رستہ نکال دیتا ہے. پھنسا ہوتا ہے، سامنے رستے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ نیکی اس کی اس دن کام آتی ہے، اور اللہ ایسے اس کو آٹے میں سے بال کی طرح نکالتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. وَمَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ آسان کر دیتا ہے. یعنی گناہوں کے نتیجے میں ہم بات کریں نا بھائی، دنیا آخرت کو چھوڑیں فی الحال، وہ بعد میں دیکھیں، ابھی بعد میں دیکھیں گے. دنیا ہی انسان کی خراب ہو رہی ہے ان گناہوں کی وجہ سے. تو سب سے پہلے انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے بھائی یہ بہت خطرناک نتائج ہے گناہوں کے. گناہ ہو جاتے ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، میں آپ ہم سب کمزور ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں. جب بھی ہو فوراً اللہ سے رجوع کریں، فوراً اللہ سے تائب ہو جائیں، فوراً اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے گناہوں. ہاں یہ شیخ اللہ کو یہی بات تو پسند ہے نا انسان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم گناہ ہی نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ دوسری مخلوق لائے گا، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ رکھا ہے کہ انسان گناہ کی طرف جائے گا، لیکن اس کو یہ سکھایا کہ اگر چلے جاؤ غلطی سے تو پھر واپس کدھر آنا. واپس کیسے؟ اور شیخ ہم جو بات کر رہے تھے کہ گناہوں کے اثرات میں، تو ایک بہت بڑا اثر جو کہ ہم اکثر جو ہے ذہن سے نکل جاتا ہے وہ یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی دعائیں بھی رک جاتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے بیچ میں یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. بہت لوگ کہتے ہیں اتنی دعائیں کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو وجہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث ذکر کی اور اس نے بتایا کہ ایک شخص دور سے آتا ہے، سفر کر کے آ رہا ہے، چہرے پہ اس کے جو ہے وہ آثار ہیں، آتا ہے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری دعائیں جو اب ہمارے یہاں پہ کچھ لوگوں نے سسٹم بنا لیا، نظام بنا لیا کہ دکان کے معاملات اور ہیں اور پھر مسجد میں جا کے معاملات ہو رہے ہیں. بھائی اس دکان کے معاملات کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی وہاں پہ رکی ہوئی ہیں. جب آپ نے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقی دعوت المظلومی، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. میں نے کسی کے پیسے روکے ہوئے، وہ بیچارہ مظلوم ہے، 10 بار مجھ سے مانگ چکا ہے، میں پھر بھی اس کو نہیں دے رہا، اس کے دل میں میرے لیے کیا خیالات؟ وہ اپنی دعاؤں میں کیا میرا نام لے کے نہیں کہتا ہوگا کہ اللہ اس کو آزمانا ضرور،
اور میں جا کے اپنی مسجد میں جا کے دعا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیسے یہ دعا قبول ہوگی؟ دعا کیا, نمازیں یا عبادات قبول نہیں ہوتی انسان کی جب دوسروں کے حق مارے میں. آپ کو کیا پتا کہ جو آپ نوافل پڑھ رہے ہیں, جو آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, اس کا ثواب زیادہ ہے یا جس کا آپ نے حق مارا ہے اس کا گناہ زیادہ ہے؟ کیسے بیلنس آف ہوگا؟ کیسے آپ اس کے وہ حدیث ہے نا کہ وہی مفلس والی قیامت کے دن آئے گا, سب اعمال برباد ہو جائیں گے, نیکیاں لے کے آئے سب غائب ہو گئیں. کیوں؟ وہ جو غیبتیں کی تھی دوسرے, وہی ان کا مال دبایا تھا, کسی کے حق مارا تھا, زبردستی اس کا ادھار واپس دینے میں اس کو تنگ کیا تھا. یہ دنیا کا ہی نقصان ہے. اچھا پھر ہوگا کیا؟ آگے کاروبار بھی صحیح نہیں چلے گا جب آپ لوگوں کو تنگ کریں گے. اور ہم سب کو پتہ ہے کاروباری مارکیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے, جو بندہ غلط کرتا ہے ایک حد تک چلتا ہے وہ, پھر بعد میں کوئی اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہی پسند نہیں کرتا, کوئی اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہی پسند نہیں کرتا. ہم بات کر رہے تھے دنیاوی نقصانات کی. آج آپ کو پتہ ہے یہ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں, جناتی مسائل ہو گئے, جادو کے مسائل ہو گئے. کیوں ہوتا ہے؟ نظر لگ جاتی ہے, نظر لگ گئی. کیوں ہو گئے؟ یہ بھی گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ اکبر, اتنے سخت الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے رزق سے یعشو عن ذکر الرحمن پھر گیا, غافل ہو گیا, کیا ہوگا؟ نقیض لہ الشیطان, ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ فہو لہ قرین. قرین لفظ نکلا قرن سے, جو چیز جو جڑ جاتی ہے, مقرون ساتھ ہوتی ہے, کہ وہ شیطان اس کے ساتھ ایسے چمٹ جاتا ہے, بالکل اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور پھر یہ جو آپ کے جنات ہیں اور یہ جادو والے مسائل ہیں, کس سے ہوتے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے ہی تو ہوتے ہیں. یہ شیطانی چالیں جو ہیں جو آپ کے ساتھ چلتی ہیں. تو انسان جب ہم کریں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی بات کریں گے, یہ جادو اور یہ جنات پہ, کہ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ انسان کے گناہ ہیں. بالکل. انسان کی توحید میں نقص ہے, انسان کی طہارت میں کمی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. جب یہ ہوگا شیطان کے لیے ہم دروازہ کھول دیں گے. اللہ. شیخ ہم یہ جو بات کر رہے تھے کہ دنیا میں بھی جو اس کے جیسے ہم نے رزق کے حوالے سے ذکر کیا, تو شیخ دیکھیں جو ہم نے جیسے بھی آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک گناہ ہوا تھا. اس گناہ کے نتیجے میں آپ ہیں کون؟ اللہ کے نبی ہیں, کتنے بڑے درجے پہ فائز ہے, جنت میں ہے. لیکن اللہ نے کہا میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, یہ خاص الفاظ ان کے لیے استعمال, اور فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا تھا. لیکن آدم علیہ السلام سے بھی جب غلطی ہوئی تو ان کو کیا کہہ دیا گیا کہ اب آپ اس جنت کو چھوڑ دیں. ان سے ایک نعمت جو ہے وہ لے لی گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے جو ہے انسان سے اس کی نعمتیں لے لی جاتی ہیں. یعنی ہم کو نہیں پتا کہ کبھی انسان کو ہوتا ہے یار سب کچھ صحیح چلا تھا, گاڑی بالکل صحیح چل رہی تھی, گھر میں سارے معاملات صحیح تھے, اچانک سے بلب فیوز ہو گیا, اچانک سے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ نعمتیں اپنی لے رہا ہوتا ہے کہ کیوں میری نعمتوں کے ذریعے, میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود مجھے تم بھول رہے ہو, میری نافرمانی کر رہے ہو. یعنی آپ دیکھیں نا اس معاملے میں کہ گناہ کرنے میں نعمت چھن جاتی ہے, اس میں چاہے مقام کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو, جیسے آدم کا مقام تھا, چاہے جو نعمت ہو وہ اتنی بڑی جنت جیسی نعمت ہی کیوں نہ ہو, اور گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے کہا تھا نا اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس کو کھانا نہیں. ہاں, اب یہ یہاں سے وہ ایک کلیئرفائی کرتے کہ یہ کبیرہ گناہ میں آئے گا یا صغیرہ گناہ میں آئے گا؟ یہ صغیرہ گناہ میں ہے ہماری ڈیفینیشن کے حساب سے. جو نافرمانی ہے وہ صغیرہ میں آ جائے گی. گناہ ہے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. اور آدم نے کتنی بار کیا تھا؟ ہم تو اصرار کی بات کر رہے تھے, بار بار کرنے کی بات کر رہے تھے. آدم نے ایک دفعہ کھایا, کیا ہوا؟ اللہ نے مقام اور مرتبے, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اتنا اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود, اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود اللہ نے وہ نعمت لے لی. اور کیا کہا کہ یہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم اور تمہاری بیوی جنتوں میں رہو, لیکن بس درخت کے قریب نہیں جانا. پھر کیا ہوگا؟ اگر تم نے کھا لیا تو تم کس میں سے ہو جاؤ گے؟ خسارے میں سے یا ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یعنی کیسے شفٹ ہو جاتی ہے. کہتے نا انسان یار میری لائف بہت اچھی تھی, میں بڑا اچھا کما رہا تھا, میری فیملی لائف بہت اچھی تھی, میرے دوست تھے, میری صحت بہت اچھی تھی, لیکن ایک دم کہتے نا کہ ایک دم پیراڈائم شفٹ, انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے. بھائی کس وجہ سے ہوئی؟ دیکھیں کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا, کوئی غلطی تو نہیں کی تھی جس کی وجہ سے ایک دم یہ ہو گیا. اپنے لیے یہ سوچیں, دوسروں کے ساتھ یہ میٹر لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں کہ دیکھو اس کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی نا, اس کی لائف چینج ہو گئی. یقین کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا, کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوگی, اس وجہ سے اللہ نے ایسے کر دیا. نہیں, دوسرے کے ساتھ حسن زن, اپنے کے ساتھ انسان کو حسن زن نہیں ہونا چاہیے, اپنے ساتھ سمپتی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں, اپنے ساتھ انسان کو ڈاؤٹ فل ہی رہنا چاہیے. یار واقعی پتہ نہیں, جو حضرت عمر نہیں کہتے تھے, کہا کہ اگر
اللہ اکبر. جنت میں آخری بندہ اگر جا رہا ہوا تو مجھے اللہ سے امید ہے میں ہوں گا وہ. اے حذیفہ ذرا بتا دو میرا نام تو نہیں ہے ان منافقین کی لسٹ میں. حذیفہ دیکھ لو میرا شمار تو نہیں منافقین میں ہو رہا. تو صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک راوی نے کہا کہ میں کوئی قریب 70 سے اوپر صحابہ سے میں نے ملاقات کی. نمبر مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ میں نے 70 کے اوپر صحابہ سے ملاقات کی. ہر صحابی اپنے اوپر نفاق کا ڈر کھاتا تھا کہ میں منافق تو نہیں ہوں. دیکھیے جو ہم نے ابھی بات کی کہ نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے, تو اہل علم نے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے جس سے انسان محروم ہو جاتا ہے, اور وہ ہے علم. کہ علم چونکہ اللہ کی طرف سے نور ہے, تو وہ دل جو کہ گناہ میں ملوث ہے, وہ گناہوں کی تاریکیوں میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل سے جو ہے وہ علم نکال لیتا ہے یا پھر اس کو علم سے روک دیتا ہے. جیسے اس میں شیخ اگر آپ ذکر کریں وہ جو مشہور امام شافعی کا جو واقعہ ہے, ہاں امام شافعی اپنے استاد وقی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ اشعار لکھے امام شافعی نے نا, انہوں نے کہا کہ شکوت الی وقیع, میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ انسوء حفظی, میں نے اپنے حافظے کی کمزوری کی. لوگوں کو صرف علم نہیں ہے, یہ علم کا تعلق ظاہر ہے حافظے سے ہے, تو عام معاملات میں بھی جو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اس کا بھی گناہوں سے تعلق ہے. کہا میں نے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کی, تو کیا کہا فارشدنی الی ترک المعاصی, مجھے اس طرف رہنمائی کی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں, معصیتوں کو چھوڑ دوں. کیوں؟ کہا کہ ان علم اللہ نور, اللہ کا جو علم ہے یہ نور ہے. فنور اللہ لا یعطی لعاصٍ, اللہ کا جو نور ہے یہ گناہ گار کو عطا نہیں کیا جاتا. تو آج کا طالب علم, خاص طور پہ دین کا طالب علم, وہ سب سے پہلے بھائی اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے, ورنہ پڑھتا رہے گا پیچھے کی باتیں بھولتا رہے گا. ویسی انسان ہے, حافظہ کمزور ہے, انسان بھی کمزور ہے, اور اگر بار بار گناہ کرتا رہے گا تو یہ جو اللہ کا نور ہے جو اس نے اس کو عطا کیا ہے, جو قرآن کا علم ہے, قرآن کا جو حافظہ ہے, یہ تو میں کہوں گا کہ جو حفاظ ہیں ان کو اپنی زندگی میں ذرا ٹریس کر لیں خود. ہفتے کے اندر جو ہے نا آپ کو اس چیز کے آثار انشاءاللہ دکھ جائیں گے. ذرا گناہ بڑھتے ہیں وہاں سے صورتیں بھولنے لگتی ہیں, غلطیاں آگے آنے لگتی ہیں, اور جہاں نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کا حافظہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان, میں نے ایک عالم کو سنا, یہ ایک دائی, ایک مبلغ, ایک اسپیکر کے لیے بھی یہی ہے کہ جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, کہتے ہیں اس کی بات میں جو اثر ہے نا اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اس کے گناہوں سے اور اس کی نیکی سے. جتنی نیکی بڑھے گی اس کی باتوں میں اثر اتنا بڑھ جائے گا, اور جتنا گناہ بڑھے گا اس کی باتوں سے اثر اتنا زیادہ کم ہو جائے گا. یہ کیا ہے, یہ عجیب سا ایک تعلق ہے. اور شیخ جو اسٹوڈنٹس بھی کمپلین کرتے ہیں نا کہ ہمیں دین پڑھنے میں کنسسٹنسی نہیں آتی, ہم شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیا جاتا ہے, موڈ نہیں ہوتا, بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے, مختلف معاملات آ جاتے ہیں, تو وہ بھی چیک کر لیں کہ کہیں زندگی میں کچھ ایسے گناہ تو نہیں ہیں جس کو آپ نے ہلکا لیا ہوا ہے, جو آپ کی زندگی میں چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ جب اپنے بندے کو, ہے نا قرآن کی جو آیت کہ من یرید اللہ, وہ تو حدیث خیر, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اور قرآن کی جو آیت ہے یشرح صدرہ للاسلام, کہ اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول لیتا ہے. کہ یہ تو اللہ نے خود چوز کیا تھا کہ آپ دین کے راستے پہ آئے, آپ دین کا علم حاصل کرنے لگے, لیکن پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں کہ اللہ جو ہے مجھے اپنے اس علم سے دور کر دے. معاذ اللہ. آیت میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کوئی بھی نعمت ہے, علم کی نعمت ہے, کوئی اور دوسری نعمت ہے, اگر آپ اس کا شکر ادا کریں گے, اور شکر ادا میں وہی ہر قسم, ہر چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ آپ کی عبادت ہے, وہی شکر ہے, تو اللہ کیا کرے گا, لازیدنکم, میں وہی نعمتیں تمہارے اوپر بڑھاتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن کَفَرْتُم, اور اگر تم ناشکری کرو گے, کفر کرو گے, ان عذابی لشدید, تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا گناہوں کے اثر کی بات ہو رہی تھی, ایک اور بڑا خطرناک اثر ہے. دیکھیں نا دنیا میں ہماری جتنی بھی دوڑ ہے وہ کس چیز کے لیے, سکون کے لیے, خوشی کے لیے ہے. قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا کا جو سکون ہے, یا کہہ لیجئے جو اس دنیا کی بے سکونی ہے نا, اس کا تعلق گناہوں سے. انسان جب گناہوں میں پڑتا ہے اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے, چین ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری, کہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, فإن له معیشۃ ضنکا, ان کے لیے ایک تنگ معیشت بنا دی جاتی ہے. یعنی معیشت کو اگر ہم بالکل ہم لٹرل میننگ میں بھی لے لیں, یعنی ایک جو خرچ ہے, جو اس کی فائنینسز ہیں,
وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ معیشتاً زنکا سے مراد زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, یعنی لائف میں بڑی پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ حدیث ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا کہ من کانت الدنیا ہم ہو, کہ جس کا یہ دنیا ہم ہو, ٹارگٹ یہ ہو, اس کا فوکس یہی ہو, اس کی سوچ ہی اس کے ارد گرد گھومتی ہو, تو کیا ہوگا؟ اتت ہو دنیا نہیں لا یاتی الدنیا الا ما کتب لہ, دنیا اتنی ہی آئے گی اس کو جتنی لکھی گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکیر دے گا. ٹارگٹ دنیا تھی, اللہ تعالیٰ کاموں کو بگاڑ دے گا. اور کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ فقر دنیا کا چھن جانا اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا. کیوں ہوگا یہ؟ کہ جب انسان دنیا کو ہی فوکس بنا لے گا. اور یہ میں بتاتا چلوں, یہ جائز دنیا کے لیے ہے, مباح کے لیے ہے, حرام کے لیے نہیں ہے. حرام میں کتنا یہ چیز میگنیفائی ہو جائے گی, ملٹیپلائی ہو جائے گی, اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر انسان نیکی کی طرف جائے, نیکی کی راہ اختیار کرے, آخرت کو اپنا فوکس بنائے, دنیا کو بھی دیکھے تو آخرت کے لینسز سے دیکھے, اسپیکٹیکل سے دیکھے, تو کیا ہوگا؟ من کانت الآخرہ ہمہ, یا کہہ لیجیے حدیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ آخرت جس کا فوکس ہوگا تو کیا ہوگا؟ جمع اللہ امرہ, جمع اللہ شملہ, اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ دے گا. وجعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دوسروں کی لاپرواہی یا کہہ لیجیے دوسروں سے اس کو آزاد کر دے گا, انڈیپینڈنٹ کر دے گا, غنا اس کے دل میں ڈال دے گا, دل بڑا ہو جائے گا اس کے لیے. اور کیا ہوگا؟ اتت ہو دنیا وہی راغمہ, دنیا اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی, اس کے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا اس کے پاس آئے گی. یہ فائدہ ہوگا. تو یہ گناہ جب کریں گے دنیا بھی جائے گی, بے سکونی انسان کے مقدر میں آ جائے گی. اگر کسی کی دنیا میں زندگی سکون میں نہیں ہے, بے سکونی کا وہ شکار ہے, تو بھائی سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دے. جو گناہ کر رہے رائٹ آف پہلی گو میں اس کو چھوڑ دے, یار میں نے نہیں یہ کرنا. اور پھر اپنے آپ کو, دل کو جو ہے نا وہی صفائی کی طرف لے کے جائے, نیکی کی طرف لے کے جائے, اور دیکھے کیا لذت ملتی ہے عبادت میں, اس کو لذت کیا ملتی ہے. جو لذت عبادت میں ملتی ہے دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں دے سکتی. اصل جو لڑائی ہے انسان کی وہ ہے ہی گناہوں کے ساتھ. جی کہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لی, دنیا میں کیا کون سی ایسی نعمت نہیں ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ نعمت میں آ جاتی ہے, اور نعمت جو چھیننے کا وہ ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے. گناہ میں جب انسان پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمت چھین لیتا ہے, یعنی کہ دنیا میں جو رہ رہا ہے دنیا میں ہی ہے ساری نعمتیں, دنیا کی ساری نعمتیں اس سے. آپ دیکھیں نا, اب ہم واپس اپنی پہلی والی آیت پہ جاتے ہیں. اب میرا خیال ہے زیادہ اچھے سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی میں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, کہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت واضح گمراہی میں ہے. اور کیا گمراہی ہے؟ یہ ساری گمراہی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی ادھر, جی, اور ادھر دنیا اور آخرت کی دو ہی چوائسیز ہیں نا بھائی, یا تو رائٹ پہ جائے یا لیفٹ پہ جائے. اللہ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, نیکیوں کی تصدیق کی, کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کو سیدھی طرف ہم چلا دیں گے. اے بندے تو چل, تو کوشش تو کر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے معاملے میں کوشش کرتا ہے ہم ان کو اپنا رستہ دکھا دیں گے. اللہ کہتا ہے بندے تو 1 قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا, تو چل کے آ, میں دوڑ کے آؤں گا. لیکن اما من بخل واستغنی, اور جس نے بخل کیا, استغنا, اس نے دین کی چیزوں کو امپورٹنس نہیں دی, اگنور کیا. وکذب بالحسنی, اور نیکیوں کی تکذیب کی, نیکیوں کو جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اس کو ہم مشکل کی طرف پھیر دیں گے, زندگی مشکل ہو جائے گی اس کی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل ہر دم گناہوں سے بچا کے رکھے, اور کبھی بشر ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اپنے دل سے, اپنے وجود سے مٹانے کی توفیق عطا کرے, فوراً استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے. گناہوں سے اگر ہم نے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی سب سے پہلے صحبت بدل لیں, اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑیں, اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں, اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ جوڑیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کیسے تبدیل کرتا ہے. تو
تو اسی کے ساتھ آج اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا اور ان باتوں کو ڈسکس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ان باتوں سے سب سے پہلے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے, اور اس کے بعد جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں یا آنے والے وقتوں میں سنیں گے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا کرے جو زندگی نبی علیہ السلام کو اور اللہ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک اور نیکیوں والی زندگی عطا کر دے, اور جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے, اور ان سب کے بعد جو اصل ٹارگٹ اور گول ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے تو اس حال میں اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ اس دنیا میں بھی راضی ہو, موت کے وقت بھی راضی ہو, اور جب یہ سب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں بھی راضی ہوگا, اور اسی کے ذریعے ہم پھر اللہ سے اس کی جنتوں کا بھی سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے, اور جنت میں ہمیں نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.